اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ ہمارے اس درس کی 26ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے والی نشست میں ہم نے یہ ساری باتیں واضح کی ہیں کہ فریضہ اظہار دین حق کے لیے کون کون سی چیزوں کا انجام دینا ضروری ہے۔ اس میں ہم نے یہ بات بھی واضح کی کہ خالص اسلام کا داعی ہونا، مسلک اور جماعت کا داعی نہ ہونا، یعنی خالص اسلام کا داعی ہے تو وہ فریضہ اظہار دین حق کو انجام دے سکتا ہے، مسلک اور جماعت کا داعی اگر ہے تو وہ نہیں انجام دے سکتا۔ اس بات کی تفصیلی وضاحت ہو گئی ہے۔ اچھا، اب فریضہ اظہار دین حق کو انجام دینے کے لیے صبر محض یہ بہت ضروری ہے۔ صبر محض۔ ایک طویل زمانہ ایسا گزرتا ہے آدمی کے اوپر کہ آدمی کو صبر کا مرحلہ پیش آتا ہے، اور یہ اسلام کا جو داعی ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آتا ہے، اس کو صبر محض کا دور کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، اگر انتقامی کارروائی، اگر دین کی دعوت دینے والا اگر فوراً انتقامی کارروائی کرنے لگے تو لوگ بولیں گے کہ بھئی ایسی دین کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، اسلام ایسی زبردستی کی تو اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور جو دعوت کے مخالفین ہوتے ہیں ان کا عیب چھپ جاتا ہے، اور الٹا یہ بدنام ہوتا ہے جو مطلب دین کی دعوت دینے والا۔ تو فریضہ اظہار دین حق میں صبر محض یہ بہت ضروری ہے، ضبط، کنٹرول۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمام انسان، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان نقصان میں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی بات کا حکم دیتے رہے اور ایک دوسرے کو استقامت کا حکم دیتے رہے، یعنی صبر کا حکم دیتے رہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، اور نیک عمل کرے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکیاں اور برائیاں ایک ساتھ برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، بہترین انداز سے دفاع کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس لیے کہ اس سے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان جس سے عداوت ہوئی ہو سکتا ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ سعادت انہی لوگوں کو میسر آتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ سعادت انہی لوگوں کو میسر آتی ہے جو ایک بہت بڑا حصہ آپس میں حاصل کر لیتے ہیں۔ داعی کے لیے یہ صبر محض کا دور بہت آزمائش کا دور ہوتا ہے۔ ایک طویل عرصہ گزرنا پڑتا ہے کہ جس میں اسلام کی دعوت دینے والے، اس کے ساتھ آزمائش کا دور آتا ہے، دور نفرت، دور مخالفت، دور عداوت، جیسا کہ سب تفصیلات عرض کی جا چکی ہیں۔ ایک طویل عرصے تک اس کے لیے یہ آزمائش کا دور ہوتا ہے کہ وہ کہ اس کے بعد اور اس کے ماننے والے بھی صبر محض کا جب مظاہرہ کرتے ہیں اور اخلاق کا جب مظاہرہ کرتے ہیں
تو لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارے یہ بیچارے کیوں مار کھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کی کوئی ذاتی اغراض تو نہیں ہے، کیا ان کا فائدہ ہے؟ تو پھر ہمدردیوں کا یعنی مطلب یہ کہ ہمدردی کرنے والوں کا ایک گروپ تیار ہوتا ہے اور وہ آپ کا مددگار بنتا ہے، وہ معاون بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ اظہار دین حق میں صبر محض کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے مکہ المکرمہ میں 13 سال تک آپ سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنی دفاع کے لیے بھی آپ نے تلوار اٹھایا نہیں۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ تو بہرحال اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ بالخصوص دعوت کے راستے میں۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو دشمن کو پھچاڑے، بلکہ بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت کنٹرول کر لے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر ایک سب سے بڑا جو معاملہ ہے، آپ نے اخلاق اور صبر محض کا جو مظاہرہ کیا، ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کے فرق کو نمایاں کرتا ہے کہ طاقتور رہتے ہوئے بھی آپ نے صبر کیا۔ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے آپ۔ تو فریضہ اظہار دین حق کے لیے صبر محض اس کی بڑی سخت، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی تفصیلات پوری طرح واضح ہو گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ حضرات صحابہ کرام کی آزمائش اور یہ کہ ابتلا، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام حضرات ان کے ساتھ کیا آزمائش پیش آئی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ جو ہیں ایک صبر محض کا نمونہ تھے۔ بہرحال اس کے بعد اتمام حجت، یعنی دعوت، یعنی فریضہ اظہار دین حق کے لیے اتمام حجت کی حد تک دعوت، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم ایک بار دعوت دے کر، 2 بار دعوت دے کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، ایسی بات نہیں۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو بھیجا، جو بشارت دینے والے، تنبیہ کرنے والے، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے حجت رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ تو بہرحال اتمام حجت یہ بہت ضروری ہے کہ اس حد تک آپ دعوت دیں کہ سامنے والا کہہ دیں کہ بھئی اب آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ اتمام حجت بھی فریضہ اظہار دین حق میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ چند کفار کے بارے میں، ابو جہل وغیرہ کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تب بھی فریضہ دعوت و تبلیغ تب بھی ساقط نہیں تھا۔ آخر وقت تک پیغمبر کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں رہتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ تو اتمام حجت یہ بہت ضروری ہے فریضہ اظہار دین حق کے اندر۔ تو بہرحال فریضہ اظہار دین حق میں صبر محض کی بھی اہمیت ہے، اور دعوت کے ساتھ اتمام حجت کی حد تک دعوت، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کا مقصد واضح کیا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ فریضہ اظہار دین حق کے لیے
اتفاق و اتحاد یہ بہت ضروری ہے. یعنی جو لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں ان کے اندر اتفاق و اتحاد. اتفاق و اتحاد کی دعوت آج ہر کوئی دیتا ہے. ایک سیاسی لیڈر بھی اتفاق و اتحاد کی بات کہتا ہے اور ایک اسلام کا داعی بھی اتفاق و اتحاد کی بات کہتا ہے. لیکن اسلام کا داعی جو اتفاق و اتحاد کی بات کہتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کون سا اتفاق و اتحاد اللہ کو پسندیدہ ہے. اس کے لیے ہمارے پاس بہترین مثال سورہ صف کی آیت نمبر 4. یہ وہ اتفاق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک وہ لوگ، یعنی بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صف باندھ کر ایسا لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی اتفاق کے ساتھ، یعنی باہم آپس میں متحد ہو کر صف باندھ کر اللہ کے راستے میں ایسا لڑتے ہیں گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو تشبیہ دیا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یہ وہی اتفاق ہے جو مطلوب ہے. یہ حضرات صحابہ کی شان ہے اور ایسا اتفاق اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اس وقت جو بات صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابو العالم حدودی رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے کأنہم بنیان مرصوص میں، ذرا وہ آپ کے سامنے اس وقت ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی تشریح کرتے ہوئے صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں، اس سے اول تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے وہی اہل ایمان سرفراز ہوتے ہیں جو اس کی راہ میں جان لڑانے اور قطرے سہنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ہر چیز کی قربانی کے لیے وہ تیار ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے جانوں اور مالوں یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان اور مالوں سے ان کے مالوں اور جانوں کے بدلے جنت، یعنی ان کے مالوں اور جانوں کو جنت کے بدلے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں قتال بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. تو اس سے معلوم، اچھا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کو جو فوج پسند ہے اس کے اندر 3 صفات ہونی چاہیے. ایک یہ ہے کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر اللہ کی راہ میں لڑے اور کسی ایسی راہ میں نہ لڑے جو فی سبیل اللہ کی تعریف میں نہ آتی ہو. یعنی وہ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جنگ کرنے والے ہوں، ان کی جنگ ایسی نہ ہو جو قتال فی سبیل اللہ کی راہ میں نہ آئے. یہ بہت بڑا نکتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں. کچھ لوگ اپنی قومی عصبیت کے لیے لڑتے ہیں
کچھ لوگ اپنی شہرت کی بنا پر لڑتے ہیں، کچھ لوگ اظہار شجاعت کی بنیاد پر لڑتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی شہید ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے. یہاں تک کوئی مال غنیمت کے لیے بھی جنگ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علی ذالک الاجیر، علی ذالک الاجیر، علی ذالک الاجیر، آگاہ رہو وہ مزدور ہے، وہ مزدور ہے، وہ مزدور ہے، مجاہد نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو جو فوج پسندیدہ ہے اس میں ایک سب سے پہلی خوبی تو یہ ہونی چاہیے کہ خوب سوچ سمجھ کر اللہ کی راہ میں لڑے اور کسی ایسی راہ میں جنگ نہ کرے جو فی سبیل اللہ کی تعریف میں نہ آتی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بد نظمی اور انتشار میں مبتلا نہ ہو بلکہ مضبوط تنظیم کے ساتھ صف بستہ ہو کر لڑے. اور تیسرا یہ کہ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی کیفیت سیسا پلائی ہوئی دیوار کسی ہو. سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی اینٹ بالکل برابر رکھی جاتی ہے، کوئی اینٹ آگے پیچھے ہوتی نہیں، اور اس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی اس میں ایسا اتفاق ہے کہ اس کی مضبوطی. یہ جو آخری صفت اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ انہم بنیان مرصوص، یہ آخری صفت بجائے خود اپنے اندر معنی کی ایک دنیا رکھتی ہے. لفظ بہت آسان ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار صحابہ کرام کے بارے میں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کو یہی اتفاق پسندیدہ ہے. لیکن سیسا پلائی ہوئی دیوار وہ ایسے تو نہیں بن گئے تھے، اس کے لیے 4 صفات کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کوئی فوج اس وقت تک کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ 4 صفات نہ ہو، جب تک اس میں حسب ذیل صفات پیدا نہ ہو. اس کے بعد وہ 4 صفات کا مولانا نے ذکر کیا ہے. عقیدے اور مقصد میں کامل اتفاق جو اس کے سپاہیوں اور افسروں کو آپس میں پوری طرح متحد کر دے. اور کیجئے عقیدے میں اتفاق اور مقصد میں اتفاق. ایک آدمی کا عقیدہ الگ ہے اور آپ اس کو ساتھ لیں گے، اس سے وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن مقصد میں کامیابی بہت مشکل ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار کے لیے عقیدے کا اتفاق بہت ضروری ہے. وہ مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، خزمان نامی ایک شخص نکلا جنگ کرنے کے لیے، یہ صرف اپنے قبیلے کی محبت میں نکلا. عقیدہ اس کا بالکل ٹھیک نہیں تھا کیونکہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا، صرف قبیلے کی محبت میں یہ جنگ کیا. کئی کفار کو مارا اور خود بھی مارا گیا، یعنی زخموں کی تاب لاتے ہوئے اس نے خودکشی کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا پہلے ہی کہ آگاہ رہو وہ زخی ہے. اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، بے شک اللہ تعالیٰ یؤید الدین بالرجل الفاجر، بے شک اللہ تعالیٰ دین کو فاسق اور فاجر کے ذریعے مضبوط بنا دیتے ہیں. اس لیے کہ اس سے فائدہ ہوا، کئی دشمنان اسلام کو مارا، لیکن یہ وقتی فائدہ ہے، عارضی فائدہ، تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن کامل فائدہ ہونے کے لیے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے عقیدہ اور مقصد، یہ دونوں میں کامل اتفاق یہ ضروری ہے. عقیدے اور مقصد میں اتفاق. مقصد صرف اور صرف غلبہ اسلام، اعلاء کلمت اللہ، ذاتی کوئی غرض نہ ہو،
ایک آدمی اپنی ذاتی غرض کے لیے شامل ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن نہیں سکتا. سیسا پلائی ہوئی دیوار کے اندر شامل ہونے کے لیے عقیدے اور مقصد کا کامل اتفاق ضروری ہے. حضرات صحابہ کے اندر یہی بات تھی کہ ان کے عقائد بھی صحیح تھے اور مقصد میں بھی اتفاق تھا. اور نمبر 2، ایک دوسرے کے خلوص پر اعتماد، جو کبھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا کہ سب فی الواقع اپنے مقصد میں مخلص اور ناپاک اغراض سے پاک ہو. کوئی کسی کی ذاتی غرض نہ ہو، ورنہ جنگ جیسی سخت آزمائش کسی کا کھوٹ چھپا نہیں رہنے دیتی. اور اعتماد ختم ہو جائے تو فوج کے افراد ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے الٹا ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں. ایک دوسرے پر اخلاص، اور اخلاص کیا؟ ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد، کسی پر شک نہ ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے. بہت مختصر سی بات ہے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. اخلاص، خالص اور مخلص کی پہچان یہ بھی ہے کہ جب اسے عہدے سے ہٹایا جائے ناراض نہ ہو اور جماعت کا ساتھ نہ چھوڑے، اور جب ایک عہدہ لیا جائے تو خوش نہ ہو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. جب آپ کو سپہ سالار بن کر کے آپ جنگ کر رہے تھے، عین وقت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین آپ کو معزول کر ڈالتے ہیں. اگر ہم لوگ ان کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے کہ غلطی دیکھ کر چپ رہتے. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی مثال ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر بن گئے، نیک مشورہ دے رہے ہیں، مفید ترین مشورے بھی دے رہے ہیں اور جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. ایک اس کے اندر جو ہے بہرحال امیر میں بھی اخلاص ہو، افسر میں بھی اخلاص ہو، اور پیچھے کے اندر بھی اخلاص ہو. امیر اور مامور دونوں مخلص ہوں، ایک دوسرے پر شک نہ کریں. خلوص پر اعتماد جو ہے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے ضروری ہے، فریضہ اظہار دین حق کے لیے بہت ضروری ہے. پہلی چیز عقیدے اور مقصد میں کامل اتفاق، دوسرا خلوص پر اعتماد، سب مخلص ہوں. ورنہ عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو لے کے نکل گیا تھا کہ نہیں جنگ احد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی جنگ میں شریک ہوتے تھے، لیکن ان کو نہ وہ مقام ملا اور نہ ان کے لیے جنت کی بشارت، کچھ نہیں. اپنی ذاتی اغراض کے لیے آتے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر شک نہ ہو. اور وہاں تو ایک دوسرے کے اوپر شک تھا ہی، یعنی مطلب ہے کہ منافق لوگ، اور ان کا آنے کا مقصد اسلامی نظام کے اندر اور اسلامی جمعیت کے اندر انتشار پیدا کرنا، اور کوئی مقصد تھا نہیں ان کا، اور اپنی ذاتی اغراض کے تحت آتے تھے. اسی لیے کہا کلما ازالہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب بھی روشنی آ گئی چلنا شروع کیا، اور جب ایک اندھیرا آ گیا تو کھڑے رہ گئے. جب فائدہ اسلام میں نظر آیا تو مسلمان بنے، اور جب فائدہ اسلام میں نظر نہیں آیا تو پھر کہیں کفار سے ساز باز کر لی، کہیں قوم یہود سے
ساز باز کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں منافقین کا جو کردار پیش کیا ہے، جنگ تبوک کے موقع پر جو کلام پاک کی آیات میں منافقین کا کردار پیش کیا ہے، سورہ بقرہ میں منافقین کا کردار پیش کیا، وہ کسی پر کھلا ہوا مطلب سب پر واضح ہے۔ ایک دوسرے کے خلوص پر اعتماد ہونا یا کامل اتفاق کے لیے ضروری ہے۔ اور نمبر 3 اخلاق کا ایک بلند معیار، جس سے اگر فوج کے افسر اور سپاہی نیچے گر جائیں تو ان کے دلوں میں نہ ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ عزت۔ یعنی اگر اخلاق کا بلند معیار نہیں ہے، فوج کے افسر اور سپاہی اگر نیچے گر جائیں تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بھی نہیں پیدا ہو سکتی ہے اور نہ عزت، اور نہ وہ آپس میں متصادم ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ تو اخلاق کا بلند معیار سب کے اندر ہونا ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کے اندر اخلاق کا کتنا بلند معیار تھا، اس کی بہترین مثال جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی زخمی ہیں، پانی کی پیاس لگی ہے، العطش کی آواز آتی ہے، لیکن جب پانی پلانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو سامنے سے آواز آتی ہے العطش، تو وہ صحابی کہتے پہلے ان کو پلاؤ۔ پھر بعد میں وہاں سے بھی آواز آتی ہے العطش، تو وہ صحابی کہتے ان کو پہلے پلاؤ۔ تو پہلے صحابی سے دوسرے صحابی، دوسرے صحابی سے تیسرے صحابی، تیسرے صحابی کے پاس جب وہ پانی پلانے والا پہنچتا ہے تو چوتھے صحابی کی آواز آتی ہے العطش، پیاس، تو وہ کہتے پہلے ان کو پلاؤ۔ پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو پانچویں صحابی کی آواز آتی ہے العطش، تو وہ چوتھے صحابی کہتے پہلے ان کو پلاؤ۔ پانچویں صحابی کے پاس پہنچتے ہیں اور ایک صحابی کی آواز آتی ہے العطش، تو کہتے پہلے ان کو پلاؤ۔ چھٹے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں، جب چھٹے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں تو ساتویں صحابی کی آواز آتی ہے العطش، پیاس، تو کہتے پہلے ان کو پلاؤ۔ جب وہ پانی پلانے والا ساتویں صحابی تک پہنچتا ہے، وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، پھر وہ چھٹے صحابی کو پلانے آتا ہے، جام شہادت نوش ہوتی ہے۔ پانچویں صحابی کے پاس آتے تب وہ بھی شہید، چوتھے صحابی کے پاس آئے وہ بھی شہید، تیسرے صحابی کے پاس آئے وہ بھی شہید، دوسرے صحابی کے پاس آ گئے شہید، پہلے صحابی کے پاس آ گئے شہید۔ ساتوں صحابہ نے جان دے دی، لیکن کسی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ پہلے ہم پیئیں۔ یہ تھا اخلاق کا بلند معیار حضرات صحابہ کے اندر، کہ جنگ کر رہے ہیں، اپنی جان جا رہی ہے، لیکن اخلاق کا بلند معیار کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا کہ معزول کرنے کے باوجود بھی وہ اسلام کی فوج کو شکست ہونے نہیں دیتے۔ کوئی غلطی اگر دکھ رہی ہے تو فوراً بتا رہے ہیں اور مفید ترین مشوروں سے نواز رہے ہیں۔ یہ اخلاق کا بہت بلند معیار بالخصوص جنگ کے موقع پر۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیے کہ ایران میں آپ نے کی جنگ میں بہت کارنامے انجام دیے، روم کی جنگ میں بھی بہت کارنامے انجام دیے، لیکن سینٹر فتح ہونے سے پہلے آپ کو معزول کر دیا گیا۔ تو اخلاق کے بلند معیار میں صحابہ کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ فریضہ اظہار دین حق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اخلاق کا بلند معیار ہو۔ نمبر 4، اپنے مقصد کا ایسا عشق اور اسے حاصل کرنے کا ایسا پختہ عزم جو پوری فوج میں سرفروشی و جام بازی کا ناقابل تسخیر جذبہ پیدا کرے۔
اور وہ میدان جنگ میں واقع سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جائے. کیا بات ہے؟ اپنے مقصد کا ایسا عشق اور اسے حاصل کرنے کا ایسا پختہ عزم، پوری فوج میں سرفروشی و جام بازی کا ناقابل تسخیر جذبہ. یہ مثال حضرات صحابہ کے اندر واقع تھی. صحابہ کی تاریخ دیکھیے کہ کیسا عشق ہے مقصد کو حاصل کرنے میں. اور جنگ احد کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت کو کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہوا. وہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. پھر کہتے ہیں تیرا شوہر شہید ہوا. اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. تیرا باپ شہید ہوا. اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. تیرا بھائی شہید ہوا. اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. جب اس کو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو وہ فوراً آتی ہے اور کہتی کل مصیبت بعدها جھلل یا رسول اللہ. تمام مصیبتیں آپ کے بعد ہیچ ہیں اللہ کے رسول. ایسا ناقابل، یعنی مقصد سے ایسا عشق اور ایسا پختہ عزم. سامنے کوئی بھی آ جائے، اگر اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے تو ان کی قرابت داری ان کو جو ہے کبھی آڑ نہیں آتی. کبھی وطن کی محبت آڑ نہیں آتی. کبھی رشتے کی محبت آڑ نہیں آتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے سگے ماموں عاص ابن ہشام کو فاروقی تلوار سے قتل کر دیا. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ کو جنگ بدر میں قتل کر دیا. عتبہ، شیبہ، ولید کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ ابن حارث اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں سے نمٹے اور تینوں کو قتل کر دیا جبکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا اور ان کے ایک بھائی کو ایک انصاری باندھ رہا تھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خوب کس کے باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار فدیہ دے گی. تو ان کا بھائی عبید بن عمیر کہتا ہے یا کہ آج تم بھائی ہو کر ایسی بات کہہ رہے ہو کہ آج تو میرا بھائی نہیں ہے. آج میرا بھائی وہ ہے، وہ انصاری جو تجھ کو باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بتلائی اور ایک ایمان والے کی صفت بتائی. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ایمان والوں کے اندر وہ ان لوگوں کی محبت آپ نہیں پائیں گے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ ان کے آبا و اجداد کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کا خیش قبیلہ کیوں نہ ہو، ان کے خاندان کیوں نہ ہو. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے اللہ، اور ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہی لوگ اللہ کی جماعت اور یہی کامیاب ہیں. تو حضرات صحابہ کے اندر ایسا پختہ عزم تھا. مقصد اسلام کی سربلندی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر بھی وہ بات ہے کہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اور ادھر یہ معاملہ بھی ہے. یہ وہ صفات ہیں، یہ تھی وہ بنیادیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پہ ایک ایسی زبردست عسکری تنظیم اٹھی جس سے ٹکرا کر بڑی بڑی قوتیں پاش پاش ہو گئی، باطل پاش پاش ہو گیا.
اور صدیوں تک دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی. اپنے مقصد کا عزم، ذاتی اختلاف بھی ہو جائے، رائے کا اختلاف بھی ہو جائے، لیکن مقصد کا عزم دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوتا ہے، جنگ تک بھی ہو رہی ہے، لیکن روم کا بادشاہ چاہتا ہے کہ اس وقت دو مسلمان لڑ رہے ہیں، چلو مدینے پر قبضہ کریں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھتے ہیں کہ اے رومی کتے، تو ہمارے آپسی اختلاف سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جس دن تم مدینے کی طرف رخ کرے گا، سب سے پہلا شخص جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے جو تیری سرکوبی کے لیے نکلے گا، اس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہوگا. یہ تھا وہ اتفاق مقصد کا، کہ مقصد میں عشق اور سامنے کوئی ایسی مثال، انفاق فی سبیل اللہ کے اندر بھی وہ بات. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے ہے جنگ تبوک میں. کیا چھوڑا اہل و عیال کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کو چھوڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تہائی مال، مگر ان کی مال کی کوانٹٹی بہت زیادہ تھی. اور ایک صحابی جو بیچارے معذور تھے، اپنی محنت سے چند کھجور لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھجور کو تمام مال کے اوپر بکھیر دیا. تو بہرحال فریضہ اظہار دین حق کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کا ہونا ضروری ہے، اور کوئی جماعت سیسا پلائی ہوئی دیوار اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک یہ چار صفات اس کے اندر نہ ہو. اخلاق کا بلند معیار ہو، مقصد سے عشق ہو اور پختہ عزم ہو، ایک دوسرے پر خلوص کا اعتماد ہو، عقیدے اور مقصد میں اتفاق ہو. بہرحال فریضہ اظہار دین حق کے لیے یہ بہت ضروری ہے. فریضہ اظہار دین حق کے لیے کامل اسلام کا ترجمان ہونا یہ بہت ضروری ہے. کامل اسلام کا ترجمان ہونے کے لیے خود کا ذہن اور فکر اسلام کے اندر ڈھلنا. اب خود ہی یعنی آدمی کے ذہن اور فکر میں اگر اسلام کی محبت نہیں ہے اور خود ہی اس کا ذہن اسلام کی طرف ڈھلا نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو کبھی دعوت نہیں دے سکتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں اتر جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانوں کے نقش قدم پہ مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو بہرحال ذہن اور فکر خود اور عمل اسلامی ہو، ذہن اسلامی ہو، فکر اسلامی ہو، مزاج اسلامی ہو. اور ایسا نہیں کہ تھوڑا اسلام، کامل اسلام، یعنی اسلام کے سامنے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی اور اس کی اور عصبیت سے بری ہو جائے، تعصب سے پاک ہو، جبھی جا کر کے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی صفت اس کے اندر ہوگی اور وہ کامل اسلام کا ترجمان ہوگا. اس کے بغیر وہ کامل اسلام کا ترجمان ہو نہیں سکتا. تو فریضہ اظہار دین حق کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خود مسلمان ہو، اور صرف مسلمان نہیں، کامل مسلمان ہو. اور کامل مسلمان ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اسلام کے تحت من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومن عن اللہ فقد استکمل الایمان کا وہ مظہر اتم ہو، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. حب فی اللہ بغض فی اللہ، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان مکمل ہے. تو فریضہ اظہار دین حق کے لیے اب آخری بات ہم اپنے جو ہم کہنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ راہ اعتدال پر آدمی ہو.
فکر میں بھی اعتدال ہو، مزاج میں بھی اعتدال ہو، عمل میں بھی اعتدال ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کا مظہر عتم ہو۔ اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، یعنی ہمارے اندر حکمت ایسی نہ ہو کہ ہم بزدل بن جائیں اور سب سے ایڈجسٹ ہونے والے بن جائیں، اور ہمت اور جرات ایسی نہ ہو کہ حماقت کا نمونہ بن جائے۔ اور دوسری بات، راہ اعتدال پر رہنے کے لیے اسلام نے جو ہمیں اعتدال کی تعلیم دی ہے، اس کے اوپر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا۔ یہ آیت سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ جو پارہ نمبر 2 ہے، اس کی دوسری آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اس کی تشریح میں آپ مفسرین کی تفسیریں دیکھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قبلہ یعنی کعبہ بالکل پورے زمین کے بیچ میں بنایا ہے، چونکہ تفسیر بحر المحیط میں علامہ ابو حیان الوسی نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسا تمہارا قبلہ زمین کے بالکل بیچ میں ہے، وسط عرض میں ہے، کیونکہ وسطا کے معنی درمیانی امت، جس کو میں نے کہا راہ اعتدال۔ تو جیسے آپ کا قبلہ زمین کے درمیانی حصے میں ہے، ویسے ہی آپ یعنی اسلام جو ہے ہم کو اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ امت نہ پیغمبر ہے، یعنی پیغمبروں کا مقام کو یہ امت چھو نہیں سکتی، لیکن پچھلے پیغمبروں کی امتوں کے مقام سے اس امت کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ امت ان سے افضل ہے، یعنی ان کی امتوں سے افضل ہے، لیکن پیغمبروں سے کم ہے۔ اور جیسے عیسائی شخصیتوں کی محبت میں مبتلا ہوئے اور شخصیتوں کو الہ بنا ڈالا، یہود نے شخصیتوں کو ٹھکرایا، پیغمبروں کو قتل تک کیے، لیکن یہ امت راہ اعتدال پر ہے، امتوں وسطا ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ جو بھی مفسر کی تفسیر دیکھیں گے، اسلام کے مزاج میں جو اعتدال کی صفت ہے وہ اس کے اندر جو امت محمدیہ کی صفت ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو فاؤنڈر ہیں، بانی دارالعلوم کے پوتے ہیں، سابق دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، اور جیسے آپ محتمم تھے اس کے بعد آپ کا ہمسنگ تو درکنار پاسنگ بھی دارالعلوم دیوبند کو ویسا محتمم میسر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ میں چونکہ 84 سے لے کر 89 تک انہی کے مکان میں رہا ہوں اور ان کی ذاتی لائبریری سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، علماء دیوبند کا دینی رخ اور ان کا مسلکی مزاج، اس کتاب کے اندر جو اس کی بنیاد ہے اس کتاب کی، وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہی آیت اس کتاب کے فرنٹ پیج پر لکھی ہوئی ہے۔
اور اسی پر مسلک دیوبند کی بنیاد ہے۔ اب کوئی اگر آدمی راہ اعتدال پر نہیں رہتا تو اس کا قصور ہے۔ اسلام ہم کو اعتدال پر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیمات اسلام کے راہ اعتدال کا نام مسلک علماء دیوبند ہے۔ اگر مسلک علماء دیوبند راہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہے تو وہ مسلک علماء دیوبند نہیں ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلاصۃ الاکابر کہا جاتا ہے، تمام اکابر کا آپ نچوڑ تھے، خلاصات مسلک دیوبند کا بہترین ترجمان تھے آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا خطبہ ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں، چونکہ اس کتاب کے خطبے میں امتوں وسطا کی جو تشریح ہے وہ پوری اس خطبے کے اندر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا میں جو ہم تمام تفسیروں کا نچوڑ یا بلکہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ حضرت نے اپنی کتاب کی اس خطبے کے اندر لکھا ہے۔ اور دوسری بات، یہ بات ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی شان صرف کلام پاک کی ہے اور کسی کتاب کی نہیں ہے۔ اس کتاب کی بعض عبارات سے آپ کو اختلاف ہو بھی سکتا ہے، آپ کو حق ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے وہ خطبہ نقل کر رہا ہوں تاکہ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا کی تشریح ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو کائنات کا رب ہے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین، اور درود اور سلام و ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہیں، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اور آپ کے آل پر اور تمام صحابہ پر، چونکہ آل کے معنی پیروی کرنے والے، اس میں تمام امت بھی داخل ہیں، اور آپ کے آل پر اور تمام اصحاب پر جو پاکیزہ ہیں، پاک باز ہیں، وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام رسولوں پر اللہ کی رحمت ہے، والملائکۃ المقربین المعصومین علی ائمۃ الہدی والدین، والملائکۃ المقربین والمعصومین، اور اللہ کی رحمت ہو اللہ کے مقرب فرشتوں پر اور جو معصوم ہیں، وعلی ائمۃ الہدی والدین، اور ائمہ ہدایت اور دین پر، یعنی ان اللہ کے بندوں پر بھی رحمت ہو جو ہدایت کے امام ہیں، پیشوا ہیں اور دین کے پیشوا ہیں، الذین تمسکوا بالکتاب وسنت الرسول الامیین، جن لوگوں نے کتاب کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھاما ہے، ان جو رسول امی کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما ہے، یعنی وہ رسول جو امیوں کے اندر آیا ہے، اور امی کا ہونا رسول کے لیے باعث کمال ہے، عام آدمی کے لیے عیب ہے۔ جیسے متکبر ہونا اللہ کے لیے باعث کمال ہے لیکن عام آدمی کے لیے عیب ہے، ویسے امی کا ہونا رسول کے لیے باعث کمال ہے۔ واستنبطوا منها الشرائع الفرعیہ ببذل الصدق والیقین، اور ان لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دین اسلام کے فروعی احکام کو سچائی اور یقین کے ساتھ اپنی محنت اور جد و جہد کے ساتھ وہاں سے اس سے نکالا، اور وصدقوا صحف الاولین، اور ان لوگوں نے آسمانی پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کیا، وجعل الکعبۃ المقدسۃ قبلۃ لقرباتہم وہی مرکز للعالمین، اور یہ وہ شخصیات مقدسہ ہیں، یعنی یہ شخصیات مقدسہ جن لوگوں نے کتاب و سنت سے شریعت کے احکام اور مسائل کا استنباط کیا اور اپنی محنتوں کو صرف کیا، ان لوگوں نے پہلی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کیا، اور ان لوگوں نے کعبہ مقدس کو اپنا قبلہ بنایا،
اپنی عبادات کے لیے وہی مرکز للعالمین، تمام عالم کا مرکز ہے۔ ابھی جیسا ہم نے اپنی فریضہ اظہار دین حق کے مختلف نشستوں میں یہ بات واضح کی ہے کہ عمل کا مرکز محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قانون کا مرکز کلام پاک، اور نماز کا مرکز کعبہ، اور جماعت کا مرکز حضرات صحابہ، یہ چار مرکز سارے عالم کے ہیں۔ فرضینا باللہ رب و الہًا، بس ہم راضی ہیں اللہ کو رب اور الہ ماننے سے۔ رب کے معنی حاکم بھی ہیں، اور الہ کے معنی معبود اور حاکم اعلیٰ کے بھی ہیں۔ وہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی، اور ہم راضی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننے پر۔ وبالاسلام دین و شریعہ، اور ہم راضی ہیں اسلام کو دین اور شریعت ماننے پر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین اسلام رہا ہے، لیکن ہر نبی کی شریعت الگ الگ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ہے۔ یہ اصل میں رضینا باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ، ایک حدیث کا جملہ ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے۔ وبالایمان محبت و اعتقادا، اور ہم راضی ہیں ایمان کے اوپر محبت اور یہ کہ عقیدے کے ساتھ، یعنی ایمان ہم کو محبوب ترین چیز ہے، اور ایمان کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، یعنی ہم ایمان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، جان و مال سے بھی زیادہ عزیز، اور یہ ایمان جو ہے ہمارے عقیدے میں داخل ہے، اور یہ کہ عقیدہ اور جو ہے جو ہمارے جو آدمی کے دل میں پیوست ہوتا ہے، اور یہ کہ زبان سے اس کا اقرار ہوتا ہے، تو ہم مومن ہیں۔ وبالاحسان تزکیۃ و معرفہ، اور احسان پر بھی ہم، احسان کے معنی نیکی ہیں، احسان پر بھی ہم راضی ہیں بطور تزکیہ اور بطور معرفت۔ تزکیہ کے معنی اپنے نفس کو پاک کرنا، اور معرفت کے معنی اللہ کو پہچاننا۔ یہ اصل میں حدیث جبرائیل کے اندر ایمان اور اسلام اور احسان کا ذکر ہے۔ وہاں اسلام کی تعریف یہ ہے کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اور ایمان کا بھی ذکر ہے کہ ان تؤمن فقال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت۔ اور قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی احسان کی تعریف یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسا کر رہے ہو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم سے کم یہ عقیدہ رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو فرضینا باللہ ربا وإلہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا وبالاسلام دینا وشریعہ وبالایمان محبتا واعتقادا وبالاحسان تزکیۃ ومعرفہ وبالدفاع الفتن اعلاء واظہارا، اور جو بھی فتنے ہیں اس کو ہم دفاع کرنے پر راضی ہیں، کھلم کھلا اور اظہار کے طور پر۔ وبالتداول الایام عبرۃ ونصیحہ، اور جو ایام آپس میں عدلتے بدلتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم راضی ہیں بطور عبرت اور نصیحت۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہر باطل کا مقابلہ کریں، اور ایام کے عدلنے بدلنے سے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ وبالقرآن حجت و امامہ، اور ہم راضی ہیں قرآن کو حجت اور امام بنانے سے۔ یعنی جیسا ابھی میں نے کہا کہ کلام اللہ ہمارا دستور ہے اور ہمارا قانون ہے، قانون کے لحاظ سے وہی کتاب ہماری، قانون کا مرکز صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ وبالحدیث شرح و بیانہ، اور ہم راضی ہیں حدیث کو، قرآن کی تشریح اور قرآن کے بیان ماننے پر۔ وبالفقہ تفریح و تفصیلا، اور ہم راضی ہیں فقہ کو تفریح اور تفصیل ماننے پر۔ تفریح یعنی اسلام کے فروع احکام، اسلام کے کچھ احکام اصولی ہیں
جس کا تعلق عقائد سے ہے، کچھ احکام فروعی ہیں جس کا تعلق اعمال سے ہے. تو ہم فقہ کو تفریع اور تفصیل ماننے پر یعنی اسلام کی فروع احکام اور اس کو تفصیل دین ماننے پر ہم راضی ہیں. وبالکلام تعقلا وتدلیلا، اور ہم راضی ہیں علم کلام کو عقل اور دلیل کے ساتھ ماننے پر. علم کلام دعوی معقولہ پر یعنی دعوی منقولہ پر دلیل معقول کو پیش کرنا. آپ کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ نقلی ہوتا ہے یعنی قرآن و حدیث سے، اور اس پر جو دلیل ہوتی ہے وہ عقلی ہوتی ہے. امام ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی، یہ سب علم کلام کے بڑے ماہر گزرے ہیں. اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے علم کلام کو جدید انداز میں اس کو ڈھالا ہے. اور آج کے دور میں اسلام کو سائنس سے سمجھانا یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے. وہ بالرسل تصدیقا و تقریر و اقرارا، اور ہم راضی ہیں تمام رسولوں کو سچا سمجھنے پر اور ان کو اقرار کرنے پر. تمام رسولوں کو ہم سچا مانتے ہیں لیکن عمل صرف کتاب اللہ پر ہوگا. وبالکتب المنزلۃ ایقانا و شہادتا، اور آسمان سے اتری ہوئی کتابوں کو یقین اور گواہی دینے پر بھی ہم راضی ہیں. وبالملائکۃ عصمۃ و تدبیرا، اور ہم فرشتوں کو معصوم سمجھنے پر اور کائنات کے انتظامی امور کے اوپر ہم راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے انتظامی امور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے. وبالشخصیات المقدسۃ حبا و انقیادا، اور مقدس شخصیتوں کی محبت کرنے پر ہم راضی ہیں اور ان کی اطاعت پر راضی ہیں. لیکن یہ کہ اطاعت کے معنی عبادت کے نہیں، اور عظمت ہمارے اندر یہ کہ عبادت کی حد تک نہیں ہے. وبتربیتہم سمعا و طاعتا، اور ان کی تربیت پر ہم راضی ہیں سن کر کے اور فرما برداری کے ذریعے. وہ بالکلمہ، اور لیکن یہ کہ حدود ادب میں رہ کر تنقید کرنے کو بھی ہم جائز سمجھتے ہیں، اور ان کے تفردات کو ہم کوئی سے اپنا دل کا بخار نہیں نکالتے، اور ان کی حفوات کی بنیاد پر ہم شخصیتوں کو مجروح نہیں کرتے. وبالکلمۃ الطیبۃ جمعا و اجتماعا، اور کلمہ طیبہ کے جمع ہونے کی نسبت پر جمع ہونے پر بھی ہم راضی ہیں، اور یہ کہ اجتماع پر بھی ہم راضی ہیں یعنی جمع ہونے پر اور اس کو جمع کرنے پر ہم راضی ہیں. ایک کلمے کی بنیاد پر ہم سب کو دعوت توحید دینے پر راضی ہیں، جیسا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. ولا نشرک بہ شیئا. وبالکعبۃ العظمۃ وبالکعبۃ المعزۃ قبلۃ وجہۃ، اور ہم راضی ہیں کعبے کی عظمت کرنے پر بطور قبلہ اور بطور جہت، کیونکہ وہی ہمارا قبلہ ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. بہرحال اس کو تو ہم کعبہ معظمہ کو قبلہ اور سمت ماننے پر راضی ہیں. وَبِجَمِيعِ شَعَائِرِ اللَّهِ تَعْظِيمًا وَتَبْجِيلًا، اور تمام شاعر اللہ کی ہم عظمت کرنے پر اور اس کے احترام کرنے پر کے ہم قائل ہیں. وبالقضاء والقدر رضا والتسلیم، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے تقدیر ہے اس کے اوپر ہم راضی ہیں اور اس کے سامنے ہم سلنڈر ہیں. وبالیوم الاخر حشر و نشر، اور یوم آخرت کے حشر اور نشر، یعنی حشر کہتے ہیں جمع ہونا اور حشر کہتے ہیں پھیل جانا، یعنی مطلب ہے کہ اس کے جمع ہونے پر ہمارا عقیدہ ہے. وبالبعث والوقوف صدقا وعدلا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور مرنے کے بعد کھڑا کیے جانے پر ہم سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ہم راضی ہیں. وبجمیع هذه الامور مسلکا ومشربا، اور یہ تمام امور کو ہم مسلک اور مشرب کے طور پر بھی قبول کرتے ہیں. وکفانا هذه الرضا سرا وعلانیہ،
اور ان تمام چیزوں کو ہم دل سے کھل کر کے بھی اور چھپ کر کے بھی مانتے ہیں. وبعد فهذا بیان لمسلک اہل الحق والاتقان. اس کے بعد میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان ہے اہل حق اور یہ کہ اہل یقین کے مسلک کا. شرح لمشرب اہل صدق والایقان, اور یہ شرح ہے اہل صدق اور اہل یقین کے مشرب کی. وَإِيضَاحٌ لِذَوْقِ أَهْلِ الْمُحَبَّةِ وَالْعِرْفَانِ, اور یہ وضاحت کرنا ہے اہل محبت اور یہ کہ اہل معرفت کے ذوق کا. فَنَسَلُ اللَّهُ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ, بس ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق اور درستی مانگتے ہیں. وَالْعَدْلَ وَالْاِقْتِصَادِ, اور راہ اعتدال اور میانہ روی کو مانگتے ہیں. وہ بِالثِّقَةِ وَعَلَيْهِ الْاعْتِمَادُ, اور اللہ ہی کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے. تو بہرحال فریضہ اظہار دین حق کے لیے راہ اعتدال پر رہنا ضروری ہے. عاقم الحروف مطلب یہ بندے ناچیز, یعنی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, جب 98 میں 1998 میں حج کو جانے کا اتفاق ہوا. اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد ایک چھوٹا سا کتابچہ میں نے لکھا جس کا نام فہم کتاب و سنت کے چند اصول ہیں. اور ایک کتابچے کے اوپر حضرت مولانا سالم صاحب جو میرے استاد محترم ہیں وقف دارالعلوم دیوبند کے جو محتمیم ہیں, ان سے ہم نے اس پر تخریج بھی لکھوائی ہے. آپ جب شیبو گاہ کے اندر آپ جب آئے تھے تو 22 جمادی الثانی 1420 ہجری اکتوبر 1999 میں آپ نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے اندر میں نے جماعتزم کو توڑنے کی پوری کوشش کی ہے, پارٹی اور گروپ بندی کو توڑنے کی کوشش کی ہے. ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, اور یہ کتابچے کے اندر پہلا اصول یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی شان صرف کلام پاک کی ہے. انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا نمونہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی غلطی پر آپ کو تنبیہ کرتا ہے جو غلطی نبوت کے صفات میں عیب ڈالنے والی اگر ہو. اگر کوئی آپ کی دنیاوی معاملے میں غلطی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنے کی ذمہ داری نہیں لیا ہے. جیسا کہ وہ حدیث مشہور ہے, تعبیر نقلا والی حدیث کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے حضرات صحابہ کرام نے کھجور ہر سال جس طرح بوتے تھے اس کے خلاف بویا, لیکن فصل کم آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم. اور اس کتاب کے اندر یہ بات ہم نے واضح کی ہے, اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ شخصیت کی محبت کو کس طرح رکھنا ہے. تو بہرحال یہ کتابچہ ہے بلکہ. تو فریضہ اظہار دین حق یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی کے تحت بتاریخ 8 جمادی الاول 1419 ہجری مطابق 30 اگست 1998 یعنی 1998 بروز پیر بعد نماز مغرب شہر ہبلی یعنی جو شمالی کرناٹک کا شہر ہے, جو میرا وطن ہے, وہاں پر ایک جماعت کا قیام عمل میں آیا. اس کا نام ہے تحریک اظہار دین حق. یہ اصل میں تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی, اہل حدیث, علماء دیوبند, تمام مکاتب فکر کو جوڑنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اس تحریک کا اصل مقصد یہ ہے کہ کلام پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتارا ہے, اور ہمارا ایک آئین بنا کر اتارا ہے. آج ہم اس کے ساتھ بڑی ہی ناانصافی کر رہے ہیں, اور ہم کلام پاک پڑھنے کی تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی, اور یہ کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. ہمارے عمریں گزر جاتی ہیں, بلکہ قرآن کا مطلب سمجھنے اور جاننے کی دعوت دینے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. دنیا کا ہر قانون انسان جانتا ہے, لیکن قرآن کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش نہیں کرتا. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارا ہے کہ انسان اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس کتاب کو ہم نے اس لیے آپ کے پاس اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر، یعنی گمراہی سے نکال کر روشنی یعنی ہدایت کی طرف لائیں۔ اس لیے آج کے زمانے میں ضرورت ہے کہ چل پھر کر قرآن کو سنائیں اور سمجھائیں، اور قرآن کو بنیاد بنا کر مسلم اور غیر مسلم میں دین کی دعوت کا کام کریں، یعنی دعوت ایمان اور نیک اعمال کی دعوت دیں، اور خود بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور عمل کریں۔ اسی مقصد کے تحت یہ جو ہے یہ جماعت کا قیام عمل میں آیا ہے، اور اس کا تو یہ تبلیغی جماعت کا جو طریقہ ہے چل پھر کر گشت کرنا، ڈور ٹو ڈور جانا، یہ ہم کو بہت پسند ہے، لیکن یہی طریقہ ذرا وسیع پیمانے پر ہونا چاہیے، مسلم اور غیر مسلم دونوں میں گشت، اور درس قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور جماعت اسلامی سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ صرف طریقہ کار کا اختلاف ہے، اور تبلیغی جماعت سے بھی ہمارا اختلاف ہے تو طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ جماعت اسلامی کے لٹریچر کی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں، بہت بہترین لٹریچر ہے، لیکن وہاں پر فکر بہت وسیع پیمانے پر ہے، لیکن طریقہ کار محدود ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہاں کے لوگ نہ بلائیں۔ تو ہم چاہتے کیا ہیں کہ درس قرآن کی جماعتیں نکالنے کی کوشش کریں، اور مسلم غیر مسلم دونوں میں گشت کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال یہ فریضہ اظہار دین حق کے لیے مختلف نشستیں آپ کے سامنے ہوئی۔ اب ہم اپنی بات کا جو آغاز کیے تھے کہ اظہار دین حق جو نبی کا والذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اسی آیت کو بنیاد بنا کر کے ہم نے پوری نشستوں کا آغاز کیا تھا۔ تو تقریباً ہماری 26 نشست ہو گئی، اس کے اندر 19 نشست کے اندر تقریر ہماری آدھے گھنٹے کی ہے، اور اس کے بعد 20 21 22 23 24 25 26 یعنی 7 نشستیں میں تقریر تقریباً 1 گھنٹے کی ہے۔ تو 1 گھنٹے کی یہ تقریر ہے اور 26 نشستیں ہیں۔ تو بہرحال ہمارا مقصد ہماری جماعت سے جوڑنا نہیں ہے، یہ بھی سن لیجئے گا۔ ہمارا مقصد جو ہے فریضہ اظہار دین حق کی نشاندہی کرنا ہے، اس لیے کہ تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی دونوں کو ملانا چاہتے ہیں، اور اہل حدیث کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ مسلک کی دعوت نہ دیں، اسلام کی دعوت میں اپنی صلاحیت صرف کریں۔ اسی لیے فریضہ اظہار دین حق کے بیچ میں جو رکاوٹیں آئی ہیں وہ ہم نے کچھ اس کی نشاندہی کیا ہے۔ آخری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں اظہار دین حق کا کام اتنا کٹھن ہے کہ ہزاروں تار پھیلے ہوئے ہیں، تمام کسی بھی تار کو بغیر چھیڑے ہم کو کام کرنا ہے، اس لیے کہ کسی بھی ایک تار کو اگر ہم چھیڑ دیے تو ہزاروں تار کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اسلامی فکر کو اسلام کے اور غلبہ اسلام کی فکر کے ساتھ دعوت دین کا کام کرنا ہے، غیر مسلم کو ایمان کی دعوت، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دینا ہے۔ اب دعا فرمائیے کہ جو بھی یہ باتیں مختلف نشستوں میں کہی گئی ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری یعنی اظہار دین حق کی یہ 26ویں نشست ہے، یہ آخری نشست تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔